وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ وقال تعالی فی موضع آخر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ناظرین کرام، محترم سامعین حضرات، اخوانیت کے تعلق سے ہماری بات چل رہی ہے۔ دین اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس کے اندر ساری چیزیں واضح ہیں، کسی شعبے کو تسنا نہیں چھوڑا گیا ہے۔ ہم کس کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنائیں، کس کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں، اس چیز کو بھی قرآن کریم کے اندر، حدیثوں کے اندر واضح طور پر بتا دیا گیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سب سے بہترین اسوہ اور نمونہ تمہارے لیے اللہ کے رسول ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے تم لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام، تو وہ ہدایت پر ہوں گے۔ ایک مومن جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے، اسلام کے صحیح طریقے پہ چلنے والا ہے، یقیناً وہ اپنا اسوہ اور نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنائے گا، آپ کی زندگی کو بنائے گا، آپ کی سنتوں کو بنائے گا۔ آپ کے صحابہ اس کے آئیڈیل ہوں گے، رہنما ہوں گے۔ صحابہ کی زندگی کے اندر وہ اپنے لیے قابل عمل نمونے تلاش کرے گا۔ لیکن اخوانیت کے جو رہنما ہیں، اس کے جو لیڈران ہیں، انہوں نے اپنا آئیڈیل کسے بنا رکھا ہے؟ اس تعلق سے میری بات چل رہی تھی جمال الدین افغانی کے بارے میں، کہ اس جماعت کے جو بانی ہیں، اس کے جو مؤسس ہیں حسن بنا، ان کی نظر میں یہ ایک آئیڈیل شخصیت تھے جمال الدین افغانی۔ ان کے افکار کے بارے میں، ان کی سوچ اور فکر کے بارے میں اس سے پہلے بات آئی، یہاں تک کہ ان کے مذہب اور عقیدے پر بات چلی تھی، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ موصوف کا مذہب جو ہے وہ شیعہ ہے، رافضیت ہے، اور انہوں نے ایسی باتیں کہی تھی جو ایک کافر اور ملحد اور مستشرک جو کہ اسلام کا دشمن ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ان کا یہ قول مشہور ہے کہ نبوت ایک کسبی چیز ہے، اور انہوں نے ایک بار پیشے پہ، صنعت و حرفت پہ برجستہ تقریر شروع کی، تو اس میں یہ بھی کہہ گئے کہ نبوت بھی اسی طرح سے ایک پیشہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ چیزیں مستشرک جو ملحد ہوتے ہیں وہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں، جن کے نزدیک الہام، وحی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ انسان جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنی ریاض، اپنی جد و جہد سے حاصل کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ آپ دیکھیں گے، ایسے ہی عربوں میں بھی اسلام کے دعوے دار بھی بہت سے مفکرین اپنے آپ کو کہنے والے گزرے ہیں، جنہوں نے اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں، جیسے عبقریت عمر، عبقریت ابی بکر، عبقریت محمد یا حیات محمد، اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے۔ اس کے اندر دراصل یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ عبقریہ مانے ہوتا کہ عبقریت،
عبقریت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی طاقت دیتا ہے، وہ اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے، اپنے انٹلیکچل فکر کے بلبوتے وہ بہت ساری چیزیں حاصل کر لیتا ہے، غور و فکر اور سوچ کے ذریعے سے، یعنی گویا کہ اس کے سوچنے اور سمجھنے کی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، وہ بہت پاورفل ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ ثابت کیے ہیں عبقریت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی عبقریت تھی، کوئی مطلب طاقت تھی پاورفل ان کے دماغ کے اندر، ان کے دل کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی مافوق الفطرت کسی چیز کی ضرورت انہیں نہیں پڑی تھی، کسی الہامی چیز کی، کسی الہی چیز کی ربانی کوئی کاریگری اس میں نہیں ہے۔ اس سے دبے لفظوں میں الہام اور وحی کا انکار ہے۔ اب ایسی صورت میں، اب جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک ہے، تو اس کو یہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کریں گے کہ وہ اعلیٰ معیار پہ تھے، بہت فصیح اللسان تھے، ان کی طرح سے کوئی بولنے والا نہیں عربوں میں گزرا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن اسی طرح سے آیا کہ اس طرح کوئی نہیں بنا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا جو مصنف ہے، اس کا جو کہنے والا ہے، اس کا جو لکھانے والا ہے، وہ سب سے اعلیٰ معیار پہ تھا، وہ عبقریت میں سب سے اعلیٰ معیار پہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک طرف تعریف کرتے ہیں انسانیت کے اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے، لیکن دوسری طرف وہ وحی اور نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نبوت چاہتا دیتا ہے، رسالت جس کو چاہتا دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے وحی اور الہام کرتا ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بات انہوں نے کہی کہ نبوت ایک کسبی چیز ہے، انسان اپنی محنت اور مشقت سے حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سے ان کا مذہب جو تھا وہ شیعہ اور رافضی مذہب تھا، جو ڈھکا چھپا نہیں رہے، سب جانتے تھے۔ چنانچہ جمال الدین افغانی کے خالہ زاد بھائی تھے مرزا لطف اللہ خان، انہوں نے اپنی کتاب جمال الدین اسدہ بازی صفحہ نمبر 34 کے اندر لکھا ہے کہ سلطان عبد الحمید کے سامنے، سلطان عبد الحمید ثانی، جس کو کمالیوں نے پکڑ کے قید کر دیا تھا اور اس کے بعد خود قبضہ کر لیا حکومت پہ، 1909 کے اندر ان کو ہٹا دیا زبردستی اور خود قبضہ کر لیا کمالیوں نے، اور اس کے بعد 1923 کے اندر جو خلافت کسی طرح سے قائم تھی ختم کر دیا، اس کے ملغا ہونے کا اعلان کر دیا۔ کمالیوں کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس جماعت کا تعلق ان کمالیوں سے بھی ہے۔ اس جماعت کے اندر بہت سارے رہنما اس وقت جو سرگرم تھے، ایکٹیو تھے، وہ لوگ انہی کمالیوں سے ملے ہوئے تھے ترکی کے اندر۔ تو سلطان عبد الحمید کے سامنے جمال الدین افغانی کی حقیقت اس وقت کھل کر سامنے آ گئی جب مظفر الدین شاہ نے ایرانی سفیر علاء الملک کے دستاویز کو پڑھ کر سنایا، وہ دستاویز جسے ترکی حکومت کی طرف بھیجا گیا تھا، جس میں دو ٹوک دلیلوں سے یہ ثابت کیا گیا کہ جمال الدین ایرانی شیعہ ہیں، افغانی لباس اور سنی مسلک کے نام پر اپنا عقیدہ و مسلک چھپا کے رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ فوزی غزال نے اپنی کتاب دعوت و جمال الدین افغانی فی میزان الاسلام، یہ ان کی زندگی کے بارے میں جاننے اور سمجھنے کے لیے بہت اہم کتاب ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 71 پر لکھتے ہیں کہ ہم موصوف کی پوری تعلیم پر ایک دائرانہ نظر دوڑائیں تو پتہ چلے گا کہ آپ کی پوری تعلیم شیعی تھی، تشیع پر مبنی تھی۔ آپ جتنے بھی مدرسوں میں اور جتنے بھی شیوخ سے تعلیم حاصل کی ہے وہ سب خالص شیعہ تھے۔ چنانچہ آپ نے ابتدائی تعلیم ایک ایرانی شہر قزوین میں حاصل کی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی شہر میں ایک بار موصوف کو شاہ ناصر الدین کے قاتل بابی کے ساتھ جیل میں جانا پڑا تھا، کیونکہ وہیں پر رہتے تھے، شیعوں کے ساتھ رہتے تھے، انہی کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھیوں کو جب پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، تو ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، گرچہ یہ ملوث نہیں تھے۔ پھر وہاں سے منتقل ہو کر تہران چلے آئے، ابتدائی تعلیم انہوں نے قزوین میں حاصل کی، اس کے بعد وہاں سے منتقل ہو کے تہران آئے جو کہ ایران کی راجدھانی ہے،
اور تعلیم وہیں پر پوری مکمل کی انہوں نے۔ پھر وہاں سے عراق چلے گئے جہاں کے شیعی مقدس جگہوں پر علمی حوزات کے اندر اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ علمی حوزات مطلب علمی تعلیم گاہیں، جو شیعوں کی تعلیم گاہیں ہیں ان کو علمی حوزات یا اتباعات شیعیہ کہتے ہیں۔ وہاں جا کر کے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی جہاں پوری دنیا سے شیعہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کے سارے مشائخ شیعہ تھے، مثلا آقا خان صادق، شیخ مرتضی وغیرہ۔ اسی طرح قاضی بشر، حافظ دراز اور حبیب اللہ قندھاری کا نام بھی آتا ہے، جو سب کے سب شیعہ عالم ہیں۔ اب اس کے بعد اس میں کیا شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ آپ پکے اثنا عشری شیعہ تھے۔ اثنا عشری شیعہ جو پکا رافضی ہوتا ہے، سنی مسلمانوں کا جو دشمن ہوتا ہے، صحابہ کرام کا جو دشمن ہوتا ہے، امہات المومنین کو جو گالیاں دیتا ہے، قرآن کو جو محرف مانتا ہے، اس پر موجودہ قرآن پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اس کو اثنا عشری شیعہ بولتے ہیں۔ جو 12 اماموں پر ایمان لاتے ہیں، ان کے یہاں نبوت کافی نہیں ہے، نبوت کے بعد 12 اماموں پر یہ ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ دکتور عبد المنعم محمد حسنین نے اپنی کتاب جمال الدین استابادی کے صفحہ نمبر 9 میں پوری صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ موصوف جعفری مسلک کے اثنا عشری شیعہ تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو اثنا عشری شیعہ ہوتے ہیں ان کو جعفری بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ فقہ جعفری پر عمل کرتے ہیں۔ اور آپ کے ایرانی شیعہ ہونے پر بہت ساری قطعی دلیلیں موجود ہیں، انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ اس کتاب کے اندر۔ یہاں ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتا دوں کہ مدینہ منورہ کے اندر جو اسلامک یونیورسٹی ہے، کہتے ہیں کہ جب اس کا نصاب تیار کیا جا رہا تھا تو وہاں پر فقہ مقارن پڑھایا جاتا ہے، یعنی جو اہل سنت جماعت کے اندر جو تمام فقہ پائے جاتے ہیں سب کو پڑھایا جاتا ہے مقارنہ کے طور پہ، اور اس کے اندر جو راجح بات ہوتی ہے، قرآن و حدیث کے کتاب و سنت کے موافق جو بات ہوتی ہے وہ بتا دی جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی اور ایرانیوں نے سید مودودی اور بعض اخوانیوں کا استعمال کرتے ہوئے وہاں یہ میسج بھیجا کہ بھائی اگر ساتھ میں فقہ جعفری کو بھی ڈال دیا جائے تو کیا حرج ہے فقہ مقارن کے طور پر۔ اور باقاعدہ سید مودودی نے یہ مشورہ بھی دیا، وہاں پر لیٹر بھیجا کہ جیسے اسلام کے اندر 4 مسالک ہیں، مشہور ہیں، فقہ حنبلی ہے، فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، اسی طرح سے فقہ جعفری بھی ہے، اس کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، طلبہ مزید فقہ جعفری سے بھی آگاہ ہو جائیں گے۔ تو یہ کون کام کر رہا تھا؟ سید مودودی کر رہے تھے، اس لیے کہ عالم اسلام کے اندر اس وقت ان کی بھی شخصیت بہت نمایاں تھی۔ لیکن یہ کام کس کے لیے کر رہے تھے؟ خمینی کے ایران کے لیے کر رہے تھے، فقہ جعفری کے لیے کام کر رہے تھے، اثنا عشری شیعوں کے لیے کام کر رہے تھے۔ اور یہ لوگ یعنی جماعت اسلامی والے اور اخوانی جماعت والے اسی خمینی کے اسی حکومت کو اور فقہ جعفری کو اور رافضیت زدہ حکومت کو آئیڈیل بنا کے پورے عالم اسلامی میں پیش کر رہے تھے، اور یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ تمام عالم اسلام پر اسی طرح کی حکومت ہونی چاہیے، جہاں جہاں موجودہ حکومت قائم ہے سب طاغوتی حکومت ہے، سب کو گرا دینا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اسی طرح سے حکومت پوری دنیا میں قائم کرنا چاہیے جہاں بھی مسلمان پائے جاتے ہیں۔ اور میں یہ آپ کو بتاؤں جو سچ ہے کہ علامہ مودودی جو تھے وہ مرتے دم تک یہ خواہش کر کے چلے گئے کہ کاش پاکستان کے اندر بھی ویسی حکومت قائم ہو جاتی جیسے ایران کے اندر ہے۔ بتائیے، آپ پڑھیے ان کی تاریخ، انہوں نے جنرل ایوب کے مقابلے میں فاطمہ جنہ جو کہ ایک شیعہ ایک رافضیہ عورت تھی، خواجہ شیعہ رافضیہ تھی، اس کو کھڑا کیا تھا، اس کے لیے کمپیننگ کر رہے تھے ووٹ دینے کے لیے، اور خود اس کو ووٹ انہوں نے دیا۔ ایک شیعہ عورت کو
ایک طرف تو شیعہ کو، دوسری طرف عورت کو. تو یہ ہے حقیقت ان لوگوں کی کہ یہ لوگ حکومت اور سیادت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں. تو اس وقت جو عالم اسلام میں شیعوں کی کیا پوزیشن تھی؟ کوئی پوزیشن نہیں تھی. موجودہ دور کے اندر جو شیعہ اس طرح سے غالب دکھائی دیتے ہیں بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے خطوں میں اور بہت سارے ممالک میں، یہ انہی جماعت اسلامیوں اور اخوانیوں کی دین ہے کہ ان لوگوں نے میڈیا کے اندر، ان لوگوں نے اکیڈمک ذریعے سے اور ان لوگوں نے اپنی جو ہے لٹریچروں اور کتابوں کے ذریعے سے پھیلایا ان کے بارے میں، ان کو گویا اسلامائز کر کے پیش کیا کہ یہ لوگ بڑے خیر خواہ ہیں، دین اسلام کے یہ لوگ محافظ ہیں. اس طرح بنا کے پیش کیا گیا. اسی لیے آج آپ دیکھیں گے جہاں جہاں اخوانی جماعت پائی جاتی ہے وہاں شیعی تنظیم پائی جاتی ہے، وہاں ان لوگوں نے گھسا دیا ہے شیعہ. لیکن جب شیعہ جہاں گھستے ہیں صرف دینی تنظیم نہیں بناتے ہیں، وہاں پر عسکری اور فوجی ملیشیا بھی بنا دیتے ہیں. تو یہ سب انہی جماعت اسلامیوں اور اخوانیوں کی دین ہے کہ جگہ جگہ پورے عرب ممالک سے لے کر کے افریقہ میں، بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ ہر جگہ پھیل گئے ہیں. انہوں نے پھیلا کے رکھ دیا ہے، پاروں پل یہ لوگ پھیلا دیے، یہ لوگ چاہتے ہیں اسی طرح سے. اور پورے عالمی اسلام اس وقت ان کے جو ہے ان کے سازشوں سے پریشان ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا جمال الدین افغانی کے بارے میں کہ دکتور عبد المنعیم حسنین نے کیا کہا ہے. ان کے شیعہ رافضی فقہ جعفری مسلک پر ہونے کے لیے تمام دلیلوں سے ثابت کیا ہے، اور صرف ان کے شیعہ ہونے پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ بھی تاکید سے کہا ہے کہ موصوف اپنے ملک ایران اور مذہب شیعہ کے لیے سخت متعصب بھی تھے، لیکن سنی بن کے رہتے تھے. یعنی سخت متعصب تھے شیعہ ہونے میں اور رہتے تھے سنی بن کر کے. یہاں تک کہ اپنے ساتھ ایک شیعہ خادم بھی رکھتے تھے جس کا نام ابو تراب تھا، اور اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے جہاں بھی جاتے. یہ صفحہ نمبر 35 اور 36 کے اندر انہوں نے لکھا ہے. موصوف جس طرح اپنا لباس بدلتے رہتے تھے اسی طرح ان کی فکر میں بھی تلون مزاجی پائی جاتی تھی. چنانچہ یہ شیعیت کے ساتھ ساتھ بابیت یعنی ان پر بہائیت کا بھی الزام لگایا گیا، اور بہائیت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ اسلام کا سخت ترین دشمن ہے، جسے انگریزوں نے 1843 میں برٹش کانفرنس کے موقع پر پیدا کیا تھا مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرنے کے لیے. اور اس کے لیے مرزا حسین علی مازندرانی کو کھڑا کیا تھا انگریزوں نے، جس نے اپنا لقب بعد میں بہاؤاللہ رکھا. اور عالم اسلامی میں اس باطل فکر کے پھیلنے میں یہودیت زدہ ماسونیت نے پورا ساتھ دیا، اور جمال الدین افغانی یہ پکے ماسونی تھے، اسے ہر کوئی جانتا ہے. آپ اس تعلق سے پوری تفصیل علی عبد الحلیم محمود کی کتاب جمال الدین افغانی کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے مصطفیٰ غزال کی جو کتاب ہے دعوت و جمال الدین افغانی، ابراہیم ادبی کی کتاب ہے رشید رضا الامام المجاہد. ان کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو تفصیل سے ان کے بارے میں بتایا ہے، اور ان کی معصومیت کو، ان کی شیعیت اور رافضیت کو دکھایا گیا ہے، ان کی بابیت اور بہائیت کو دکھایا گیا ہے. مصطفیٰ غزال اپنی کتاب کی صفحہ 80 پر تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جمال الدین افغانی بابی تھے. ابو الہدا سیادی انہیں مازندرانی کہتے تھے کیونکہ وہ بابی تھے، کیونکہ ان کے اندر بابیت کے سارے افکار و عقائد پائے جاتے تھے. اس طرح انہوں نے دعویٰ کیا ہے. دکتور امارہ نے اپنی کتاب الاعمال الکاملہ، یہ بہت بڑی کتاب ہے، اس کے صفحہ 30 کے اندر یہ لکھتے ہیں. اور اسی طرح سے محمد رشید رضا اپنی کتاب تاریخ الوسطاذ امام، اسے ان کے استاد محمد عبدہ مراد ہیں، اس کی پہلے جلد کے صفحہ نمبر 90 کے اندر لکھتے ہیں کہ ابو المہدی سیادی نے شیخ رشید رضا کے پاس خط لکھا کہ آپ لوگ کیسے جمال الدین کا دفاع کرتے ہیں جبکہ سرکاری محکموں میں ثابت ہے کہ وہ مازندرانی ہیں. مازندرانی مطلب بابی. سخت متعصب شیعہ گھرانے سے ان کا تعلق ہے، وہ دین سے ویسے ہی باہر ہیں جیسے تیرے کمان جو ہے یہ شکار سے باہر ہو جاتی ہے.
मौसूफ की बाबियत पर यह दलील भी दी जाती है, बाबियत यानी उनके बहाई होने पर, कि ईरानी शाह नासिरुद्दीन का कातिल जो था वो बाबी था, जो कि जमालुद्दीन का मुकल्लिद था, उनका पैरोकार था, उनका मोतकिद था और उनके मोतकदीन में से था ये। और जिस वक्त हुकूमत बाबियत से जुड़े लोगों को पकड़ रही थी ईरान में, उस वक्त इन्हें भी पकड़ा गया था और कातिल ही के साथ इन्हें भी जेल में रखा गया था। 1268 हिजरी में जब ईरानी बादशाह नासिरुद्दीन का कत्ल किया गया तो उस वक्त कातिल ने यह जुमला कहा था, ये लो जमालुद्दीन के नाम पे, यानी अफगानी मुराद है ये। और बहाइयत को मासूनियत ही ने कायम किया है। किस लिए कायम किया था? इसीलिए इसे कायम किया था कि हुलूली सूफियत और वहदतुल वजूदी इल्हादी फिक्र ने सारे अदियान को एक दीन बना करके पेश किया जाए। जितने अदियान दुनिया में पाए जाते हैं सबको एक दीन बना करके पेश कर दिया जाए। इसके ताल्लुक से अगर तफसील देखना है, मोहसिन अब्दुल हमीद की किताब हकीकतुल बाबिया वल बहाइया जाकर के देख लें, पूरी तफसील मिल जाएगी इसके अंदर कि बाबियत और बहाइयत का मकसद क्या था, अंग्रेजों ने इसे किस लिए कायम किया था और किन किन लोगों के जरिए से आलमी इस्लाम में इसको फैलाया गया है। मिस्र में जाकर जमालुद्दीन अफगानी ने यही किया था। वहां पर लोगों को मासूनियत की तरफ दावत दी, सारे अदियान को एक दिन बनाकर पेश किया, जबकि वो पहले से ही वहदतुल वजूद पर ईमान लाते थे। और ये जान लीजिए कि जो तसव्वुफ पर अकीदा रखता है, मोहिउद्दीन इब्ने अरबी को अपना शेख अकबर मानता है, कोई भी हो, वो वहदतुल वजूद पर ईमान लाता है। तो वहदतुल वजूद पर ईमान लाना ये इनके लिए एक मामूली बात थी। इससे जो बड़ी बात थी वो मासूनियत पर ईमान लाना और उसकी तरफ लोगों को बुलाना जो वहदत अदियान के कायल हैं। और ईरान में भी मासूनियत के फैलाने में इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, जो कि बाबियत का मरकज था, क्योंकि माजिंदरान वहीं पर है। वहीं से पूरी दुनिया में बल्कि आलमी इस्लाम के अंदर बाबियत और बहाइयत को फैलाया गया है मासूनियों के जरिए से। मोहसिन अब्दुल हमीद ने अपनी किताब हकीकतुल बाबिया वल बहाइया के सफ़ा नंबर 102 पर लिखा है कि बहाइयत के जरिए यहूदी मासूनियत का मकसद यही है कि इस्लाम को निशाना बनाया जाए। उन्होंने इस तहरीक में ईरानी यहूदियों को शामिल किया है। ईरान में जमाने से यहूदी रहते हैं और आज भी वहां हजारों की तादाद में रहते हैं और क़यामत तक रहेंगे, क्योंकि दज्जाल जो वहां से निकलेगा, और हदीसों में आता है कि जहां से उस दज्जाल निकलेगा 70,000 यहूदी उसके साथ होंगे। 70,000 जो इस्तेमाल किया गया है हदीस के अंदर, ये कसरत के लिए है और ज्यादा भी हो सकते हैं। 70,000 यहूदी वहां से निकलेंगे इस दज्जाल के साथ। लेकिन अलमिया ये है, सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि इन्हीं लोगों में से, इखवानियों और तहरीकियों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस हदीस को जो सही बुखारी के अंदर है, सही किताबों के अंदर है, उसको मशहूर ना करके, उसको पेश ना करके ऐसी रवायतें पेश करते हैं जो मौजू मनगढ़ंत हैं, ज़ईफ रवायतें हैं, जिनसे ये साबित होता है कि महदी ये अफगानिस्तान से निकलेंगे। यानी जहां से दज्जाल को निकलना था वहां से महदी को ये लोग निकाल रहे हैं, और महदी को जहां से निकलना था और दज्जाल को जहां से निकलना था, उन रिवायतों को ये लोग हजम कर जाते हैं। तो दज्जाल वाली जगह को ये लोग महदी वाली, इमाम मेहदी वाली जगह करार दे रहे हैं, जबकि सही रिवायतों में, सही बुखारी वगैरह के अंदर मशहूर है कि इमाम मेहदी कहाँ से निकलेंगे, मदीना के होंगे, वो मदीना में उनकी पैदाइश होगी और वो अहले बैत से होंगे और उनका ज़ुहूर होगा मक्का के अंदर खाने काबा के पास। ये सारी चीजें मशहूर हैं, मौजूद है सारी चीजें, लेकिन ये लोग मनगढ़ंत रिवायतों को पेश करते हैं। आप जाइए देखिए सोशल मीडिया पे, खास तौर से डॉक्टर असरार के नाम से जो मशहूर हैं, बहुत पेशीन गोई एक से एक करते रहते हैं, अरबों की तबाही पेश करते रहते, ईरानियों और बहाइसियों के, खुमैनी नवाज यहूदियों और शियों के जो तारीफ करते रहते हैं। वहां से इमाम मेहदी को निकालते हैं और अरबों से दज्जाल को निकालते हैं, उनको दज्जाली हुकूमत बताते हैं।
اور ان کی تباہی کے لیے ہمیشہ تقریریں کرتے رہتے، چلے گئے، اللہ ان کو معاف کرے۔ تو انہی کی تقریریں آج کل پورے سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں۔ یعنی آپ جتنی باطل چیزیں پائیں گے، جو موضوع روایتیں ہوں گی، من گھڑت ہوں گی، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کی جو سچی چیزیں ہیں، جو اسلام کا جو سچا جو چہرہ ہے، وہ چیزیں جو ہیں وہ میڈیا میں لانے والا کوئی نہیں ہے، یا اگر کوئی لاتا ہے تو اتنا مشہور نہیں ہوتا ہے۔ باطل چیزیں زیادہ، پروپیگنڈا والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں۔ جمال الدین افغانی کے بارے میں آپ پڑھیں گے بغیر سر پیر کے، بغیر حوالے کے، تو دیکھے گا، آپ دیکھیں گے ان کو ریفارمر بنا کے پیش کیا گیا ہے دور حاضر کا، زعماء الاصلاح فی العصر الحاضر۔ اس طرح سے کتابیں لکھی گئی کہ مطلب موجودہ دور کے جو بڑے بڑے ریفارمر تھے، مصلحین تھے، سماجی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ان سب کو عصر حاضر میں مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے رہنما کے طور پر، ریفارمر اور مصلحین کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ لیکن اسلام کے بڑے رہنما، اس کے ریفارمر کیسے ہونا، ان کے عقیدے کیسے ہونا، ان کا عمل کیسے ہونا، ان کی تعلیم کیسی ہونی، کتاب و سنت سے ان کا واسطہ کیا ہونا، یہ ساری چیزیں دیکھی جائے گی۔ ایسے نہیں کہ ہم جس کو کہہ دیں بہت بڑا ریفارمر ہے اس کو مان لیا جائے گا۔ تو آپ پڑھیے ان کے بارے میں، جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، 10 کتابیں نہیں، 20 50 کتابیں ہم دکھا سکتے ہیں۔ جہاں وہ رہے ہیں، عربوں میں وہ اکثر رہے ہیں، ترکی میں رہے ہیں، مصر میں رہے ہیں، حجاز میں رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہندوستان میں رہے ہیں، اور یہ پیرس کے اندر رہے ہیں، وہاں سے بھی یہ عربی مجلہ نکالتے تھے۔ تو عربی میں انہوں نے کام کیا ہے، عربوں کے ساتھ ہی زیادہ رہے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ لکھا پڑھا ہے سب عربی میں انہوں نے کام کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے عربی میں جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں وہ قابل اعتماد ہیں۔ جتنی کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ سب عربی کتابوں سے حوالہ دیا ہے۔ ان کے ساتھ جو رہے ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، انہوں نے اپنے تجربے کو بتایا ہے کہ ہمارے استاذ کیسے تھے، یا ان کا زمانہ جنہوں نے پایا ہے، ان سے جن کا واسطہ پڑا ہے، ان لوگوں نے ان کے بارے میں حقائق لکھا ہے، اور انہی کی کتابوں کو معتبر مانا جائے گا۔ مصر میں جا کر انہوں نے، اب محسن عبد الحمید نے لکھا ہے باقاعدہ کہ مصر میں جا کر انہوں نے ماسونیت کی دعوت دی، سارے ادیان کو ایک دین بنا کر کے پیش کیا، جبکہ وہ پہلے سے وحدت الوجود پر ایمان لاتے تھے۔ ایران میں بھی ماسونیت کے پھیلانے میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ محسن عبد الحمید نے اپنی کتاب حقیقت البابیہ والبہائیہ کے 102 نمبر صفحہ میں لکھا کہ بہائیت کے ذریعے یہودی ماسونیت کا مقصد یہی تھا کہ اسلام کو نشانہ بنایا جائے، اور اس کے لیے استعمال کون ہو رہے تھے؟ یہی لوگ ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس تحریک میں ایرانی یہودیوں کو شامل کیا، اس کے لیے بہائیت کو تیار کیا تاکہ وہ انسانیت کے نام پر ہمارے مقاصد کو پورا کرے۔ چنانچہ ارض فلسطین پر یہودی ریاست کے قیام کے لیے یہ تحریک سب سے آگے تھی، اور اس تحریک کا ساتھ اخوانیوں کے پیروں اور مرشدوں نے بھی دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جماعت میں ہر فکر و خیال کے لوگ شامل رہتے ہیں، چاہے وہ جہمی ہو، رافضی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو۔ اگر میں بتاؤں گا تو تعجب ہوگا کہ فلسطین کے اندر اس وقت جو سب سے نمایاں تنظیم ہے حرکت الفتح، محمود عباس جس کے صدر مانے جاتے ہیں، فلسطین کے سب سے بڑے جو رہنما ہیں ان کا تعلق اسی بہائیت سے بتایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی تعجب ہوگا کہ بہائیوں کا جو مرکز ہے وہ فلسطین کے اندر ہے، عکا میں ہے، ان کا مرکز عکا کے اندر ہے، ادھر ہی یہ لوگ رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو بھی عبادت کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں، اور وہاں بہت سارے بہائی ہیں۔ فلسطین کے لیے لڑنے والے سب سے آگے یہی تھے۔ وہاں جو بڑے بڑے رہنما ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر بولتے ہیں، اسی تنظیم سے، اسی دین سے تعلق رکھتے ہیں، اسی تنظیم اور اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ محمود عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہائی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ایران سے وہ آئے ہیں، فلسطین کے اندر بس گئے ہیں اور وہاں آ کر کے لیڈر بن گئے۔ آج وہی انہی لوگوں کا نام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگ بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے کیا لڑیں گے؟ مسجد اقصیٰ کی ان کی فکر نہیں ہے، ان کی فکر ہے اپنے جیب کی، ان کی فکر ہے صرف یسوع کی، فلسطین یسوع کی فکر ہے ان کی۔ فلسطین یسوع کا جو قضیہ ہے اس کو یہ لوگ بھناتے ہیں، اس سے پیسہ کماتے ہیں۔ آپ تقریریں ان کی سن لیجئے
مسجد اقصی کا یہ کتنی بار نام لیتے ہیں، یا محمود عباس ہو یا کوئی بھی ہو، کتنی بار یہ مسجد اقصی میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اپنی تقریروں میں یہ کتنی بار نام لیتے ہیں، تو اسے سمجھ میں آ جائے گا ان کو کتنی محبت ہے۔ بھائی مسلمانوں کو جو محبت ہے فلسطین سے اور اسلام کے اندر جو اہمیت ہے فلسطین کی، وہ کس وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہاں پر مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی کی وجہ سے۔ تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے۔ بہرحال ہماری بات آگے جا رہی ہے، آگے ہم بتائیں گے ان کے بارے میں کہ کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے اندر رہ کر کے دین اسلام کے خلاف کام کیا اور یہودیوں اور ماسونیوں نے ان کا کس طرح سے استعمال کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔